رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دورہ قرآن پارہ نمبر 6 جس میں ہم کرنے والے ہیں امپورٹنٹ پوائنٹس، جس میں پہلا پوائنٹ آ رہا ہے عزت کی حرمت، یعنی دوسروں کی غلطی کو اچھالنے سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ بچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. اور اس میں سب سے بڑی دو چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں ہم خواتین میں بھی اور ہم مردوں میں بھی پائی جاتی ہیں، بچوں میں بھی خصوصاً جو ہے پائی جاتی ہے، کیونکہ ہم شروع سے ان کو روک ٹوک نہیں کرتے. سو دیٹس وائی کہ ان کی ہیبٹ جو ہے وہ پرماننٹلی پکی ہو جاتی ہے. تو وہ جو دو بیماریاں ہیں وہ ہے غیبت اور چغلی. چھوٹے بچے جو ہیں ان کی سٹارٹ چغلی سے ہوتی ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ غیبت کا روپ جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ نہ ہم خود غیبت کریں، بیکاز الغیبت اشد من الزنا، غیبت بڑا گناہ ہے زنا سے. اور چغل خور کے بارے میں ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. چغلی مینز یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں کرنا، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا فساد اور گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. ایون ابھی کل مجھے ایک بات سننے کو ملی کہ ایک خاتون تھی، فوت ہو چکی ہیں، مسلم نہیں تھی، اور انہوں نے اپنی بچوں کی شادی کر لی اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی بچہ نہیں تھا اپنا، یعنی باپ اور بیوی جو ہے وہ الگ رہ رہے تھے اور اپنے بچوں کو رخصت کرنے کے بعد ان کے پاس کوئی بچہ نہیں تھا. اور وہ اتنی کریز تھی اس چیز کے بارے میں کہ مجھے ہر گھر کی خبر، یعنی میرے گھر میں الگ الگ کمروں میں رہتے ہیں تو مجھے ہر گھر کی خبر، ساس جو تھی ان کا تھا کہ مجھے ہر گھر کی خبر، ہر چیز کی جو ہے نا نیوز میرے پاس ہو، کیا بریکنگ نیوز ہے، کیا آج پھڈا ہوا، کیا آج لڑائی ہوئی، کیا جھگڑا ہوا. تو اس بیسڈ پہ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کی جو جڑواں بچیاں پیدا ہوئیں تو اس میں سے ایک بچی لی اور اس بچی کو پھر اپنے گھر میں رکھا، پالا پوسا، بڑا کیا. اور جو ہی وہ تھوڑی بڑی ہوئی تو اس کو یہ سکھایا کہ تم نے مجھے بتانا کرنا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، بیکاز وہ ورکنگ وومن تھی خود اور لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے جایا کرتی تھی، یا ان کیس کہ وہ ویسے باہر نکلتی تھی. تو اس کی کوشش یہ تھی کہ مجھے پیچھے سے رپورٹ ملتی رہے، اینڈ اس وجہ سے اس نے بہت لڑائی جھگڑے بہت کچھ کیا. اینڈ اس سے پہلے جو ہے وہ اپنی بیٹی کی بیٹی کو اپنے گھر میں لے کے آئی اور پھر وہ بڑی ہوگی، اس کی بھی شادی ہوگی. پہلے وہ ساری باتیں بتایا کرتی تھی اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے بیٹے کی بیٹی جو ہے وہ چھوٹی لے لی. اور وہ ایسے پاگل ہو گئی تھی کہ مطلب ماں کہتی تھی مجھے واپس چاہیے نا اپنی بچی، تو وہ دیتی نہیں تھی. وہ اتنی پاگل ہو گئی تھی صرف کس لیے؟ اپنے ایک چسکے کے لیے، اپنا وہ فساد برپا کرنے کے لیے. اور لڑکا نہیں لیتی تھی، لڑکی کو ہی لیتی تھی تاکہ وہ چغل خوریاں اور وہ سارا کرے، بیکاز گھر میں رہے گی تو تبھی نہ، لڑکے تو باہر نکل جاتے ہیں. تو ہمارے اندر ایسی بیماری کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کی بھی جو ہے وہ گروتھ سٹاپ کر دیتے ہیں، ہم اپنی بھی گروتھ، مینٹلی گروتھ، فزیکلی گروتھ وہیں پہ سٹاپ کر دیتے ہیں. کیونکہ ہماری صرف ایک پوائنٹ اور ہمارا ایک میتھ ہوتا ہے، ہمیں سارے گھروں کے بارے میں پتہ چلے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کرن جی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، شگفتہ جی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، مریم جی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، سارا جی کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے. مطلب ہر چیز کے بارے میں ہمیں پتہ چلے اور پھر پتہ کر کے پھر ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، پھر لڑائی جھگڑے اور وہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو یہ ہماری سوسائٹی کی ایک بہت بڑی کیا کہتے ہیں، بیماری کہتے ہیں، جو کہ جڑیں پکڑ چکی ہے. تو ہمیں اس سے بچنا ہے اور اپنی اولاد کو بچانا ہے. میرا ہمیشہ ٹاپک یہ نہیں رہتا کہ اپنے معاشرے کو ٹھیک کرے، میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنا گھر اپنا آپ، بیکاز فرسٹ ذمہ داری ہے ہم نے خود کو ٹھیک کرنا ہے، سیکنڈ ذمہ داری آپ کے بچے ہیں، پھر آگے آپ نے باقی لوگوں کی طرف جانا ہے. تو ہمیشہ اپنی فرسٹ پرائورٹی خود کو اور اپنی اولاد کو، اپنے شوہر کو، اپنے گھر کو رکھیے. بے شک اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو بھی، اگر آپ میری طرح اکیلے رہتے ہیں تو بھی. اور ویسے جو یہاں پہ بات ہوتی ہے وہ یہی کہ جو باپردہ خاتون ہیں، میرے خیال میں کافی سارے لوگوں کو جوائنٹ سسٹم سے پرابلم ہے، اور ویسے جوائنٹ سسٹم ہونا نہیں چاہیے. یہ ہمارے پاکستان میں ہے جی، اگر بہو خدمت نہیں کرتی ہے تو اتنے اتنے بڑے ہم کلیم کر دیتے ہیں، ہماری بہو ایسی، یہ ویسی، وہ ویسی، بیٹے کو بھڑکا دیا، بڑا کچھ کر دیتے ہیں. جبکہ بہو کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرے.
یہ پوائنٹ کلیئر ہے بالکل، ٹھیک ہے. ہماری کوئی ذمہ داری نہیں کہ ہم ان کی خدمت کریں، اور جو ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں یا ان کا کام کرتے ہیں، ان کے گھر کو دیکھ بھال کرتے ہیں، یا لائک جو بھی ہوتا ہے، دیوروں کا، جیٹھانیوں کا، نندوں کا، کسی کا بھی کرتے ہیں، وہ ہمارا ان پہ احسان ہے. بٹ اسلامک وے میں یہ ہے، لیکن لوگ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں. ہاں، لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اگر بیوی کو حکم دیتا ہے تو اتنا ہی ہے کہ وہ اس کی جسٹ کھانا پینا تھوڑا بہت خیال رکھے. یہ نہیں کہ اب زندگی اپنی گلا دو ساس سسر کی خدمت میں، ساس سسر پھر بھی خوش نہیں ہے. میں ساس سسر کے خلاف یا ہسبینڈس کے خلاف بات نہیں کر رہی ہوں، بات ہے ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو کی. بیکاز ہم ایک اسلامک معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن ہم ایک جو ہماری کلچر پیچھے سے آ رہی ہے نا، ایک چین چلتی آ رہی ہے، ہم اس کے سرکل میں ابھی بھی گھوم رہے ہیں کہ بہو کی ہی ذمہ داری ہے، بہو نے ہی کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک دن ہانڈی نہیں بنائی ہے تو بھائی پورے خاندان میں پتہ چلے گا جی آج فلاں بندے نے یہ کام نہیں کیا، ٹھیک ہے. لیکن یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس طرح سے ٹریٹ کرے کہ اس کو بھی اتنی عزت دے جتنی وہ اپنے ماں باپا کو دیتا ہے. تو پھر بیوی خود بخود مجبور ہو جاتی ہے اس کی محبت میں کہ وہ اپنے سسرال کو سنبھالتی ہے، ٹھیک ہے. اور بیٹے کی ذمہ داری ہے وہ نوکر چاکر سب کچھ رکھ کے دے، اگر اس کی استطاعت ہے. نہیں تو پھر مل جل کر سارے آپس میں رہیں. تو ویسے بیسٹ آپشن میں نے جو ابراڈ میں دیکھا ہے، باہر کی کنٹریز میں دیکھا ہے، وہ یہی ہے کہ جو ہی بیٹے کی شادی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بیٹا آپ اپنا گھر لے لیجئے، اپنے گھر میں لے کے دوں یا آپ نے خود لینا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں لے سکتا ہوں تو میں لے لیتا ہوں، نہیں تو آپ میرے ساتھ مل کے مجھے دلا دیجئے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے الگ رہتے ہیں، بیکاز ہم نے دیکھنا ہے نا کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا، تکلیف نہیں دینی، کسی پہ ظلم نہیں کرنا. تو بیسیکلی اگر آپ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں تو سیپریٹ پورشن جیسے ہوتے ہیں، نیچے والا اوپر والا، تو اس طرح سے آپ ڈیوائڈ کر لیں. لیکن اگر آپ ان کے لیے خدمت کرتی ہیں، لائک ساس سسر بوڑھے ہو چکے ہیں، اچھے بھی بہت ہیں، اگر آپ ان کا کھانا پینا ان کی کیئر کرتی ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. آج کی میں کہتی ہوں سب سے عظیم عورت وہی ہے جو اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی ہے. لیکن اس کا فرض نہیں ہے، اگر وہ کرتی ہے تو وہ بہت بڑا نیکی کا کام کرتی ہے. میں کہتی ہوں وہ اس دنیا کی سب سے عظیم عورت ہے. تو ہمیں اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو پہلے ججمنٹ پہ لے کے آنا ہے، نہ کہ ہم کوئی بھی پوائنٹ سنیں تو ہم کہ ہاں وہ میری بہن کے اندر یہ چیز ہے، ہاں یہ میری دیورانی جو ہے وہ غیبت کرتی ہے، ہاں میرا فلاں کرتا ہے. نو، پوائنٹ یور سیلف. اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، تبھی ہم عزت کی حرمت کر سکیں گے. آگے بات ہو رہی ہے انبیاء میں تفریق نہ کرنا. اللہ نے ہر نبی کا ایک مقام متعین کر دیا ہے اور ان میں تفریق سے بچنا ہے. آگے حرمتوں کی پاسداری ہو رہی ہے. اہل کتاب کی طرح حرام کو حلال نہیں کرنا ورنہ دنیا میں ہی سزا ملے گی. جس طرح ہم سود کو آج حلال کر کے کھاتے ہیں کہ نہیں نہیں اٹس اوکے، یہ تو ہمارا وہ وہاں پہ کہیں پیسے لگاتے ہیں، یہ ہمارا فائدہ ہو جاتا ہے، لائک یہ وہ سارے کچھ، تو اس میں کوئی نفع نہیں ہے. حلال حلال ہے، حرام حرام ہے. بات ہو رہی ہے مشترکہ ذمہ داری کی. تمام رسول خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بن کر آئے ہیں، یعنی کہ یہ کام جو ہے یہ ہماری امت کا بھی ہے. ہم نے بھی خوشخبری دینی ہے اور خبردار کرنا ہے، جس میں آتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. پھر بات ہو رہی ہے جی خیر اور بھلائی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو حق قرآن و حدیث کی شکل میں نازل ہوا اس کو ماننے میں ہی خیر اور بھلائی ہے بے شک. پھر ہے جی غلو سے بچنا. افراط و تفریط کی ہر روش سے بچتے ہوئے ہمیں اعتدال کرنا ضروری ہے، جو کہ اصل دین ہے. اب یہاں سے پوائنٹ ہمیں یہ ملتا ہے بہت بڑا، جو کہ بدعت کے اکارڈنگ ہے. یعنی ہمیں غلو سے بچنا، مکس کر لینا نا آپس میں، غلط ملط مکس کر لینا، ایسا کام جس کے اللہ کے نبی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ جو تھے کسی سے نہیں ملتا، لیکن ہم اس کو کر رہے ہیں دین کے نام پہ، ٹھیک ہے. تو وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم ہے، اور جہنم میں ٹھکانہ ہے.
تو ہمیں ان بدعات سے بچنا ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بدعت ہو یا بڑی سے بڑی بدعت ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر بات ہو رہی ہے جی تسلیت کی نفی، یعنی اللہ کو اس کے اصل مقام الوحیت اور عیسیٰ کو ان کے مقام رسالت پر رکھنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ رب العزت ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ یہی ہے الحمدللہ کہ حضرت عیسیٰ کو، جیسا کہ سارا جی نے ترجمے میں بھی بتایا کہ حضرت عیسیٰ کو صحیح سالم اوپر اٹھا لیا گیا اور انہی کی شکل کا ایک شخص جو ہے اس کا جسم شکل سب بنا دیا تاکہ ان کو یہ لگے کہ یہ ہیں، تو پھر انہوں نے ان کو صلیب پہ چڑھایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا ہے نہ ان کو مارا گیا ہے، ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ سیدھے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اچھا جی، پھر بات ہو رہی ہے عبادت میں آر کی، یعنی اللہ کے حکم پر عمل کرنے کو آر نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی مصیبت تکلیف اپنے لیے مشکل نہیں سمجھنا، خوشی سے کام کریں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حجاب ہے، ان معاملات میں ہمیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں حجاب کرتی ہوں تو لوگ ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، بٹ ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں حجاب کرتی ہوں یا میں پردے میں رہتی ہوں، لائک اس طرح سے ساری چیزیں، تو ہمیں اس چیز میں نہیں پڑنا، نہ ہی شرمندہ ہونا، ہمیں شرمندہ نہیں ہونا، بیکاز ہمارے اللہ کا حکم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے وہ کام ہے، تو اس لیے ہم نے اپنی نماز میں بھی انشاءاللہ آر نہیں کرنی، انشاءاللہ زکوٰۃ میں بھی، اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے سارے امور جو حکم الہی ہیں ان کو پراپر طور پہ ادا کرتے رہیں۔ پھر بات ہو رہی ہے جی واضح روشنی کے بارے میں، قرآن ہر مشکل سے نکلنے میں مددگار ہے اور مختلف مسائل کے حل کے لیے ہمیں صرف اور صرف قرآن کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو احادیث میں ہیں تو پھر آپ احادیث کی طرف بھی رجوع کریے اور اپنے فیصلے جو ہیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں کیجیے۔ پھر ہے فضل و رحمت، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور مضبوط تعلق ہی سے اللہ کا فضل ملتا ہے اور صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت بھی ملتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ پر اللہ کا فضل ہوگا تبھی آپ راہ راست پر آ سکیں گے۔ بات ہو رہی ہے عقود کی پاسداری کی، اللہ سے کیے ہوئے سب وعدے پورا کرنا اہل ایمان کے لیے ضروری ہے، ان میں ہم بھی آتے ہیں، ہم بھی اہل ایمان ہیں الحمدللہ، تو ہمیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے جو بھی ہم نے وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ آگے ہے جی شعائر اللہ کی حرمت، یعنی اللہ کے مقرر کردہ جو محرمات کو حلال نہ کرنا، جو حرام کر دیا اس کو حلال نہیں کرنا، خواہ وہ عبادت سے متعلق ہوں یا عمومی طور پر حرام کیے گئے ہوں، کسی بھی طریقے سے ہوں، عبادات میں لائک بدعت میں آ جاتے ہیں، اور عمومی طور پہ لائک ہماری جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہیں چیزیں، جیسے خنزیر کا گوشت ہے، حرام ہے ہمارے لیے، تو اس کو حلال کسی طریقے سے آپ نہیں کر سکتے، سود حرام ہے ہمارے لیے، حلال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، عملاً جتنے ورک ہیں آپ کے سوسائٹی میں کیے جا رہے ہیں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان پہ غور و فکر کرنا ہے، تاکہ کہیں ایسی غلطی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ نے حرام کیا اور ہم اس کو حلال سمجھ اپنے لیے۔ اس کے بعد بات ہو رہی ہے تعاون کا میدان، ایون شہد والی بات آپ کو یاد ہوگی، اللہ تعالیٰ نے شہد کو حرام نہیں قرار دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر روک لیا تھا، بیکاز اپنی زوجہ محترمہ کی وجہ سے، کیونکہ ہماری جو ازواج مطہرات ہیں ان میں تھوڑا سا وہ ہوگی بات، تو اللہ تعالیٰ نے پوری صورت اتار دی، اور اللہ تعالیٰ نے لما تحرما، آپ نے کیوں حرام کیا، یعنی کیوں روک لیا اپنے اوپر، تو حلال کو خود پہ حرام نہیں کرنا اور حرام کو خود پہ حلال نہیں کرنا۔ اچھا جی، پھر بات ہو رہی ہے تعاون کا میدان، یعنی کہ اس تعاون کے میدان میں کیا چیزیں ہیں، آپ دیکھیں گے تو پارہ نمبر 6 میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارے کلچر میں، ہمارے گھروں میں، ہمارا معاشرتی نظام جس کے ساتھ چل رہا ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، جس میں سب سے پہلی چیز آ رہی ہے جھوٹ۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے، اگر آپ کسی کو بات نہیں بتانا چاہتے تو آپ ایسا کیجئے کہ توریہ کر لیں۔ توریہ کرنا، جیسے حضرت موسیٰ تھے غالباً اور ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ کہیں پہ وہ گئے اور وہاں کا بادشاہ تو تھا، وہ خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنے کا شوق رکھتا تھا، اور اگر بتایا جاتا تھا کہ یہ آپس میں میاں بیوی ہیں تو وہ لازم کر لیتا تھا شادی۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کی کیا لگتی ہیں تو ان نے بتایا یہ میری بہن ہے،
ٹھیک ہے، انہوں نے اس طرح بولا، یہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے دل میں یہ نیت رکھی کہ ہے تو میری بیوی، ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں ہے میں اس کو بتاؤں، بیکاز مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان بہن بھائی بھی آپس میں ہے، تو انہوں نے اس طرح سے کہا، پھر اس بادشاہ نے شادی نہ کی. تو یہ توریہ ہوتا ہے، لائک آپ نے جانا ہے، سپوز اب ہم نے جانا لاہور ہے، لیکن ہم بتائیں کہ ہم گجرانوالہ کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے جانا دبئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ بتائیں کہ میں لاہور کی طرف جا رہا ہوں، ہماری طرف سے یہی لاہور کا بنتا ہے نا، اس لیے ٹھیک ہے. لائک آپ نے جانا اپنی اماں کے گھر ہے، تو آپ بولتے میں اپنی کسی بہن کے گھر جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، وہ بہن کا بھی تو گھر ہی ہے نا، ٹھیک ہے. یہ توریہ ہے، دس از ناٹ جھوٹ، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ توریہ ہے. اور اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. اور پراپر ہم اگر وہ پوچھیں آپ کدھر جا رہی ہیں، تو آپ بولیں نہیں میں تو اماں کے گھر نہیں جا رہی، میں تو وہ جا رہی ہوں بھائی فلاں، وہ ہے نا محلے میں ادھر ایک دو بندے، تو وہ میری دوست بنی ہوئی تھی تو ان کے گھر جا رہی ہوں، اور آپ اماں کے گھر ہی ہیں، تو یہ جھوٹ ہے. تو آپ توریہ کر لیا کریں، یعنی بات کو گول مول کر دیا کریں اس طرح سے کہ وہ جھوٹ میں نہ رہے. دوسری بات بتائی جا رہی ہے چوری. چوری جو ہے جیسے سپوز، سوری پیچھے ایک اور بات آ گئی، کوئی بندہ مرد حضرات ہے، ان سے پوچھتا ہے آپ کی سیلری کتنی ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا. کوئی پوچھتا ہے آپ سے آپ کی سیلری کتنی ہے، تو میکسیمم آپ کی سیلری 1 لاکھ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بتانا نہیں چاہتے بیکاز کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، یا کہیں مطلب میرا تو مشکل سے گزارا ہوتا ہے، یا کسی بھی صورت میں کہ وہ کہیں میرے سے مانگ نہ لے، یا مطلب وہ حسد نظر اس وجہ سے وہ جیلسی فیل نہ کرے. تو آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس چیز کو آپ یہ نہیں کہیں کہ میری 1 لاکھ ہے، آپ یا یہ نہ کہیں کہ 50,000 ہے بس، ٹھیک ہے، نہیں. تو یہ بولیں سیدھا ڈائریکٹ توریہ کریں اس طرح سے کہ یہ کوئی 50-60 کے قریب، تو قریب آ گیا نا، 60 بھی آ گیا، 70-80-90-100 قریب ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بولیں تاکہ آپ بچے رہیں. اس کے بعد ہے چوری. اور چوری بخوبی ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی چوری کرتی تو میں ان کے ہاتھ کاٹ دیتا. تو ہمیں یہ چیز اپنے بچوں کو اسپیشلی سکھانی ہے، اور یہ پوائنٹ تب سٹارٹ ہوتا ہے چھوٹے بچوں کی مدرس کا، جب وہ اپنی گرینی کے گھر، یعنی گرینڈ مدر، گرینڈ فادر، دادی دادا، نانی نانا، خالہ، ماموں کے گھر جاتے ہیں. تب سٹارٹ ہوتا ہے جب بچے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور سب سے پہلے ان کے اندر ایک وہ ہوتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح آخر یہاں پہ ہے کیا. تو وہ ڈرارز کھولتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ گھر جائیں گے ڈرا کھولیں گے، ماموں کے گھر جائیں گے ڈرا کھولیں گے، آپ کے سائڈ ٹیبل پہ دیکھیں گے، بیکاز اپنے گھر میں ڈرا میں بہت کچھ ہوتا ہے نا، تو ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی وہ چیزیں ہوں گی، اور ان کو تو یہ نہیں پتا، ان کے تو کانشیس میں بھی نہیں، اور سب کانشیس میں بھی نہیں، اور انکانشیس میں بھی نہیں، کہ مطلب یہاں سے چیز اٹھانا بھی میرے لیے چوری کا باعث بن سکتا ہے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں میری نانوں کا گھر ہے، یہ تو میری خالہ کا گھر ہے. بٹ جب ہم وہ چیز لے کے آ جاتے ہیں، یا بچے لے کے آ جاتے ہیں سپوز، تو بعد میں پھر خالہ وہی ہوتی ہے جو بات کرتی ہے، دیکھا اس نے چوری کی ہے. تو ان الفاظ سے بچنے کے لیے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہم نے اپنے بچے کے مائنڈ سیٹ میں یہ بٹھانا ہے کہ بیٹا کسی کے بھی گھر جا کے کھیلو ضرور، چیزیں لو، کھیلو، بیٹھو، لیکن آتے ہوئے کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لے کے آنی. اور اگر کچھ چاہیے، کچھ پسند آ جائے تو آپ مجھے بتائیں، ہم پرمیشن لے کے لے لیں گے، بیکاز اٹس یور خالہ's ہاؤس، ماموز ہاؤس. تو میں خالہ سے پوچھ لوں گی، ماموں سے پوچھ لوں گی، تو پھر ہم وہ چیز لے کے آ جائیں گے. تو یہاں سے ہم روک کر سکتے ہیں، اور پھر وہ عادت چینج ہوتے ہوتے ٹوٹلی ہو جاتی ہے. اور ان کو یہ بات بتائیں. شروع میں میرے جب چھوٹے بچے تھے تو ابھی ان کو تو پتہ نہیں تھا چوری کے بارے میں، تو اب یقین جانے میں نے ان کو ڈرایا ہوا تھا اس چیز سے کہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کی بیٹی چوری کرتی تو میں ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیتا. تو آپ کو پتہ ہے چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دینا. بیکاز وہ چھوٹے ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ہوتا، آپ جو بتائیں گے اسی پہ رہیں گے. تو میں نے شروع میں یہ بتا دی، اور وہ چوری نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے. وہ کوئی بھی چیز ہوتی تھی نا، تو میں نے بولا کہ آپ پرمیشن لے لیا کریں. ہمارا زیادہ خالہ کے گھر، ماموں کے گھر اور دادا دادی کے گھر جانا ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی چیز پسند آتی تو بولتے کہ یہ چیز مجھے پسند ہے، کیا میں یہ لے سکتا ہوں یا لے سکتی ہوں؟ تو پھر انہوں نے کہنا ہاں بھئی آپ لے لیں، یا مطلب یہ ہمارا بھی فیوریٹ ہے، اس جیسا ہے نہیں، تو آپ یہ میری بچی کے لیے رہنے دو، یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے مائنڈ میں ابھی تک وہ ہے. اب آ کے پتہ چلا کہ ہمارے پاکستان میں یہ نہیں ہے، اگر کوئی چوری کرتا ہے
تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، بیکاز بچے جو ہے وہ سوشلائز ہو جاتے ہیں، اسکول جا رہے ہوتے ہیں، ٹیوشنس لے رہے ہوتے ہیں، اسکول میں بھی دیکھتے ہیں چوری ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے گئے. پھر اکثر نیوز میں دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ اتنی زیادہ چوریاں، ڈاکو ڈاکے یہ سب کر رہے ہیں، تو مما ان کے ہاتھ کیوں نہیں کاٹے جاتے؟ ٹھیک ہے، ایک انوسنٹ سا وہ سوال آتا ہے آپ کی طرف. تو پھر ان کو کلیئر کریں کہ بیٹا ہمارے پاکستان میں ایسا نہیں ہے، سعودی عربیہ جو ہے وہاں پہ ایسا ہے، اور وہاں پہ جو لوگ آپ کو دکھتے ہیں کچھ تو معذور ہوتے ہیں اور کچھ کے اسی وجہ سے ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیے جاتے ہیں. تو پھر اس طرح بچے کا مائنڈ جو ہے آپ بڑے اچھے سے سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد بات ہو رہی ہے زنا کی. زنا ایسی بیماری ہے جو آپ کی ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے زنا ایک قرض بھی ہوتا ہے. یہ بات کہ اگر آپ کے بھائی، والد، شوہر، بیٹا کسی کے ساتھ زنا کرتے ہیں تو پھر آپ تیار رہیے اپنے قرض کو اتارنے کے لیے. کس صورت میں؟ آپ کی ماں، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی بیوی کی صورت میں. اور اس میں یہ نہیں کہ کوئی اس کے ساتھ زبردستی کرے گا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایگریمنٹ کے ساتھ وہ زنا کرتی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے وہ بڑی پاک باز مومنہ بہت نیک خاتون ہوں، لیکن یہ کہا جاتا ہے. اور لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہم اس متھ پہ بیٹھے رہے کہ اگر ہمارے والد کی یہ غلطی رہی ہے، بھائی کی غلطی رہی ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے. آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ چیز نہیں بٹھانی. ایسا نہیں ہے، یہ ہماری سوشلائز میں ہے. کوئی حدیث، کوئی قرآن، کوئی آیات، کوئی کچھ نہیں. یہ ہمارا کسی کا قول ہے، اور شاید اس لیے ہے کہ ہم مردوں کو شاید ڈرایا جا رہا ہو تاکہ یہ ایسا کام نہ کریں. لیکن دیکھا جائے تو یہ ہے بہت بڑی بیماری. ہمیں اس سے خود کو بھی بچانا ہے، اور اس کے لیے اپنی آنکھ اور اپنے کانوں کا، اپنی چہرے کا، اپنے ہاتھوں کا، اپنے جسم کا پورا پردہ رکھیں، اور سخت آواز میں، سخت لہجے میں بات کریں تاکہ کوئی آپ کی طرف اٹریکٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، اس انداز میں آپ اپنا جو ہے لہجہ اور انداز جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں. اور بچوں کو خصوصاً اس بارے میں نالج ضرور دیں کہ بیٹا زنا کیا ہوتا ہے. پراپر نہ آپ چیزوں کو بتائیں، اس کو زنا کو ایز اے گندا کام کر کے آپ بتا رہے ہیں، آپ ان کو پراپر بتائیں. ٹھیک ہے، جب بچے گروتھ ایج میں جاتے ہیں، لائک ٹین ایجرز ہوتے ہیں، پھر جا کے ان کو بتائیں کہ یہ ایکچولی ورک ہے کیا. بیکاز ہم مائیں نہیں بتاتی، ہم باپ نہیں بتاتے ہیں، جس وجہ سے بچوں کو باہر سے پتہ چلتا ہے. اینڈ یو کانٹ بلیو کہ باہر کوئی بدماش لڑکا یا کوئی اوارہ لڑکی جو ہے وہ آپ کی بیٹی کو، بیٹے کو یہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک درندہ صفت انسان جو ہے اس کے اندر آ جاتا ہے. بیکاز ان کو ان چیزوں کے بارے میں نالج صحیح نہیں ہوتا. انہوں نے جو خود سیکھا انہوں نے وہ آگے سکھا دیا. لیکن اگر آپ سنت طریقے سے، اچھے طریقے سے بتائیں کہ یہ جمع کرنا کیا ہوتا ہے ٹین ایجرز میں جا کے، لیکن بچپن میں ان کے مائنڈ میں بتا دیجئے کہ اٹس ناٹ گڈ ورک، یہ گندا کام ہے، یہ اچھا نہیں ہے، کوئی آپ کے پرائیویٹ پارٹ کو ٹچ نہیں کر سکتا. آپ نے اپنا سیلف ڈیفینس اس طرح سے کرنا ہے. کوئی بھی آپ کو گود میں، فرسٹ آف آل ہماری مائیں، جاؤ چاچو کی گودی میں بیٹھو، چاچو بلا رہی ہے، جاؤ میرا بیٹا ماموں کی گود میں بیٹھ جاؤ. جیسے ابھی دعا ہے تو میں بولوں جاؤ بیٹا دادا ابو کی گودی میں بیٹھو، جاؤ چاچو کی گودی میں بیٹھو. میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتی، اور نہ ہی میں نے کبھی اپنی بیٹی کو بیٹھنے کی اجازت دی ہے. چھوٹی سی تھی بالکل، جب بالکل چھوٹی، جب ہم یہ چلنے والی نہیں تھی، تب اس کے چاچو نے، صرف چاچو نے اٹھایا ہوگا، یا دادا ابو نے، یا ماموں نے. اس کے علاوہ کسی بندے نے بھی میری بیٹی کو، میں نے پرمیشن ہی نہیں دی ہے کہ وہ کسی کی گود میں جا کے بیٹھے، نہ اپنے بیٹے کو نہ بیٹی کو. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہمیں خود اپنے بچوں کو وہ سمجھانا ہے بیٹا گود میں جا کے بیٹھنے کی. آپ اگر کوئی گود آپ کے لیے حلال ہے نا صحیح معنوں میں، صرف آپ کے باپ کی، بس. ماں تو آٹومیٹکلی ویمن ہے نا، وہ تو ہے، بٹ آپ کے باپ کی، آپ کی گود آپ کے لیے حلال ہے. آپ اپنی گود میں بیٹھے، بیکاز وہ باپ ہے، وہ اس طرح سے نہ ان کی انٹینشنس ہوتی ہیں، نہ کوئی ایسا کوئی پرابلم ہوتا ہے الحمدللہ. تو وہ بھی بچپن میں، بڑے ہونے کے بعد ڈیفینیٹلی بچے سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، پھر خود ہی گیپ تھوڑا سا آ جاتا ہے اس چیز میں. تو ہمیں یہ چیزیں خود اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو سمجھانی ہے.
اچھا جی، اس کے بعد آ رہا ہے جی غلط دوستوں پر کسی کا ساتھ نہیں دینا. اگر وہ غلط دوست ہیں تو ان کے ساتھ ان کو ساتھ نہیں دینا، لیکن نیکی اور بھلائی میں بھرپور تعاون کرنا ہے. حرام کھانے سے بچنا ہے. مردار، خون، خنزیر اور غیر اللہ کے لیے یا آستانوں کا ذبیحہ یا درندے کا شکار، یہ سب حرام ہے. غیر اللہ کا نام، اللہ کے علاوہ کسی بھی شخص کا نام لیا گیا ہو، وہ چیز آپ کے لیے حرام ہے، چاہے اس پہ حضرت محمد کا نام ہو، حضرت حسن کا نام ہو صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حضرت حسین، حضرت فاطمہ، لائک جو بھی یہ ساری خرافاتیاں ڈیگیں بنتی ہیں، نعوذ باللہ، مجھے تو ان کے پورے پراپر نام نہیں آتے، کسی پیروں کے نام کی یا پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں. تو ان ساری خرافات سے ہم نے بچنا ہے. صرف اللہ کے نام کا کھانا آپ کے لیے حلال ہے، جائز ہے اور آپ اس کو کھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ مر رہے ہیں بھوک سے، آپ کے پاس کچھ نہیں کھانے کو، تو اس صورت میں اگر آپ کو خون ملے، مردار ملے، خنزیر ملے، کچھ بھی ملے، ٹھیک ہے، آپ اتنا کھا سکتے ہیں جس سے نہ پیٹ بھرے نہ بھوک مٹے، جینے کے لیے صرف. ٹھیک ہے. آگے بات بتائی جا رہی ہے قسمت کے حال کی، جو کہ آج کل پورا ورلڈ جو ہے فیوچر کے پیچھے لگا ہوا ہے اور بتانے پہ ہے جی فیوچر میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. تو بتایا جا رہا ہے 500 یا کسی بھی ذریعے سے قسمت کا حال یا غیب کی خبر معلوم کرنا حرام ہے. وہ سٹارز ہوتے ہیں، مجھے نا وہ چیزیں جب سے لائف میں ختم ہوئی ہیں پڑھنے کے بعد، تو مجھے ان چیزوں کے اب نام بھی نہیں آتے، نہ ان میں کبھی گئی ہوں. لیکن یہ ہوتے ہیں، کچھ سکے پھینکتے ہیں، کچھ سٹارز ہوتے ہیں ان سے دیکھتے ہیں، کچھ آپ کی ہاتھ کی لکیروں سے دیکھتے ہیں یا کچھ. اور ہمیشہ یاد رکھیے، کوئی بھی شخص آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام پوچھ کے آپ کو کچھ روحانی چیزیں بھی بتا رہا ہے تو وہ جادوگر ہے، وہ شیاطین کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. آپ کا جو یہ ہوتا ہے ہمزاد اور ان کا ہمزاد آپس میں ایک دوسرے کو ساری باتیں بتاتے ہیں. اور سورۃ ملک میں ہمیں بڑی اچھی آیت وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ. پوری آیت بتائی گئی ہے کہ آسمان دنیا کو سجایا گیا ہے، اور یہ جو جن ہوتے تھے نا، یہ جاتے تھے، جا کے سنتے تھے بات کو. تو یہ جو ہم کہتے ہیں جی فالنگ سٹار، وش مانگو، دس از ناٹ گڈ تھنگ، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ ہم نے خود سے بنائی ہوئی ہے. اگر میٹنگ اینڈ ہوگی تو نیا لنک سینڈ کروں گی. تو اس میں کیا ہے کہ انہوں نے بولا ہوا جی یہ فالنگ سٹار ہے، وش مانگے. اصل میں وہ فالنگ سٹار نہیں ہوتا، وہ شیطان کو آگ کا گولا مارا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آتدنا وہ شیطان کے لیے، لشیاطین، وہ شیطان کے لیے ریڈی کیا ہوتا ہے اور شیطان کو گولا مارا جاتا ہے. اور ہم وش مانگ رہے ہوتے ہیں، او مائی گاڈ، ہماری وشز ہو رہی ہوتی ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو وہ غلط، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ ان کو مارا جاتا ہے تاکہ وہ آسمانی دنیا کے ساتھ کان لگا کے باتوں کو نہ سنیں، اور پھر زمین پہ جا کے اپنے جو وہ محسوس کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر نہ کریں. کچھ بات کا ان کو معلوم ہو جاتا تھا اور کچھ وہ اپنے پاس سے لگا کے آگے کی بات بتا دیتے تھے. تو یہ قسمت کا حال جاننا یہ غلط چیز ہے، یہ کبھی بھی نہیں پوچھنا چاہیے. فیوچر کا کسی کو بھی نہیں پتہ، سوائے میرے رب کریم کو پتہ ہوتا تو حضرت محمد کو پتہ نہ ہوتا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ ہماری اماں، ہماری امہات المومنین میں سے اماں عائشہ جو ہیں، ان کے اوپر لوگوں نے بہتان لگایا. تو کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہ ہوتا کہ میری بیوی نے کیا ہے کچھ یا نہیں؟ وہ خاموش رہے، وہ کچھ نہ بول سکے جب تک میرے اللہ کا حکم نہ آیا. تو ہم کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہے؟ اور وہ بیوی جس سے بے پناہ محبت کرتے، بہت محبت کرتے. تو ہمیں یہاں پہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو بھی آگاہ رکھنا ہے. اچھا، پھر بات ہو رہی ہے مکمل دین کی. دین مکمل ہو چکا، اس میں کسی نئی چیز کی کوئی گنجائش نہیں. جو کسی دن یا کسی دن کا دین تھا، یعنی کسی اور دن کا دین تھا تو ہم نے جی وہ بیچ میں ایڈ کیا ہے، یا آج کا دین تھا وہ ایڈ کیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو دین تھا، اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ ہیں کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کچھ بھی کرو گے، نئی چیز کرو گے، وہ بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے.
اچھا جی، پھر بات ہو رہی ہے تجربات. طیب کھانا، پاک پاکیزہ کھانا، پاک پاکیزہ عورتیں حلال ہیں، خواہ اہل ایمان میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں. پھر بات ہو رہی ہے وضو کی. نماز کے لیے ضروری ہے، اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، آپ کے اعضاء چمکنے لگتے ہیں، گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں. پانی نہ ہو تو اس صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں. ایون سردیوں میں اگر آپ کو خطرہ ہو میرے سر میں درد ہو جائے گا یا مجھے ٹھنڈ لگ جائے گی تو بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. جیسے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو پوری سردیاں میں ان کو فجر کے وضو کے لیے فورس نہیں کرتی ہوں، اور تیمم کا اسپیشل الحمدللہ ایک باکس بنا کے رکھا ہوا ہے، پاک مٹی جس کو جلا کے خشک کر کے صاف کر کے باکس میں ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے، تاکہ جب بھی یہ سو کے اٹھے فوراً اپنا تیمم کریں اور نماز پڑھ لیں. تو تیمم کا طریقہ بخوبی سب کو جی. ہماری بات ہو رہی تھی کہ تیمم کا طریقہ ہم سب کو آتا ہے. تو تیمم سمپلی ہاتھ اپنے مٹی پہ لگائیے، جھاڑیے، اور پھر پہلے دونوں ہاتھوں کو پھر پریس کیجیے مٹی کے اوپر، پھر جھاڑیے اور منہ کے اوپر پھر دوبارہ پریس کرنا ہے تو کر لیجیے، نہیں تو اسی کے ساتھ آپ اپنے بازو کے اوپر پھیر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ایون مجھے بھی سردیوں میں بہت زیادہ صبح ٹھنڈا پانی جو ہے وہ مجبور کر دیتا تھا کہ میں تیمم کروں. سو دیٹس وائی میں تیمم کر کے ہی نماز پڑھتی رہی ہوں. اور جب بیمار ہو جاتی تھی، جب اتنی سکت نہیں رہتی تھی کہ اٹھ کے وضو کریں یا بخار ہو، تو اس میں بھی آپ تیمم کر کے اپنی نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن بخار جو ہے اس کو ٹھنڈا کرنے والا تیمم وضو ہے، پانی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس طرح سے وضو کریں تو آپ ٹھیک ہو جائے. جی سارا جی. السلام علیکم. میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ تیمم جو ہم کرتے ہیں تو اس کی مٹی ہم کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اس کی مٹی پاک ہونی چاہیے. آپ اپنی کیاری میں سے لے سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر بہتے ہوئے نالے میں سے، جو نالا مٹی والا ہوتا ہے نا، جہاں پہ پانی ہوتا ہے، ندی کا جو پانی ہوتا ہے اس کے نیچے مٹی ملتی ہے، یا کوئی دریا کی مٹی. سمندر سے لے سکتے ہیں، سمندر ہاں کے جا کر ہاں وہاں کے مٹی. بالکل بالکل بالکل، سمندر کی بھی لے سکتے ہیں، پاک مٹی ہو تو. پھر جب آپ اس کو جلائیں گے نا، آپ کوشش کریے گا مٹی کو پاک صاف کرنے کے لیے کہ جب آپ مٹی لیں پہلے اس کو دھوپ میں ڈالیں تاکہ وہ خشک ہو جائے. پھر اس کے بعد ایک بڑی سی کڑاہی کے اندر اس کو پکائیں، یا توے کے اوپر فرائی پین کے اندر اس کو پکائیں. جب آپ پکائیں گے نا تو وہ ساری جو اس کے اندر موئسچرز ہوگی نا، مطلب نمی ہوگی، وہ سب ڈرائی ہو جائے گی، اور پھر وہ بڑی پیاری ریتلی سی مٹی بن جائے گی، جو نہ تو مٹی اڑے گی اور نہ ہی مطلب آپ کو گندا کرے گی. ٹھیک ہے، وہ بڑی صاف ہو جاتی ہے، اور جلنے کے بعد وہ پاک بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اگر اس میں کچھ ایسا ہوا. اور اس میں سب سے بہترین چیز یہ دیکھیے، میں نے اپنے باکس میں ڈال کے رکھی ہوئی ہے، میرے بیٹے نے اسی وقت باکس لایا، یہ دیکھیے، یہ ہے وہ باکس مٹی والا یہ. اور جب آپ بنا لیں تو اس کے اندر یہ جو چاول ہے نا، چاول یہ ضرور ڈالیے گا، بیکاز یہ مٹی جو ہے نا یہ نمی اختیار کر لیتی ہے ان کے سردی کا موسم ہے یا موسم چینج ہونے کی وجہ سے، تو چاول جو ہوتے ہیں نا یہ موئسچر کو کھینچ لیتے ہیں اپنے اندر. تو میں نے یہ چاول جو ہے اس کے اندر ڈال کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ یہ نمی اختیار نہ کرے، تو یہ پھر ڈرائی کی ڈرائی ہی رہتی ہے. جی یہ دیکھیے پورا ہمارا باکس جو ہے نا اس طرح سے، یہ دیکھیے، یہ ہم نے ایسے پورا باکس بنایا ہوا ہے، یہ دیکھیے لمبا کر کے اس طرح سے باکس، تاکہ آپ اس کے اندر اچھے سے سیو کر سکیں. اور میں نے یہاں پہ وہ لگایا ہوا تھا تیمم باکس کا نا ٹیگ، تاکہ ہمیں پتہ ہو، بٹ اب وہ اتر گیا ہوا ہے، پیج تھا، اس کو واش کیا تو اتر گیا. جی تو اس بہت طرح شکریہ، مجھے بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. کیونکہ دیکھیے ایک خاتون تھی، میں نے ان کو بولا نماز کے لیے کہ بچوں کو سردیوں میں بھی کوشش کیا کریں نماز پڑھیں تاکہ ان کی محبت اس چیز سے آئے. تو انہوں نے کہا میرا نا دل نہیں مانتا کہ میری بچی صبح صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، اور وہ، تو میں نے کہا میری جان آپ تیمم کروا لیں. تو شی سیڈ کہ میرا اس پہ بھی دل نہیں مانتا. ارے بھائی اللہ نے دیا ہوا ہے ہمیں، مطلب اللہ نے گفٹ دیا ہوا ہے ہمیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہے. یہ کل بھی میں کہیں سن رہی تھی کسی بیان میں کہ جب اللہ نے سہولت دی ہوئی ہے، ہاں روزوں کے حوالے سے اللہ نے کہا ہوا ہے نا کہ اگر آپ سفر میں ہوں تو آپ بے شک روزہ نہ رکھیے، بعد میں بے شک قضا پوری کر لیں. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں نہیں میرا دل نہیں مانتا، میرا دل کرتا ہے کہ میں برداشت کر سکتی ہوں، میں رکھوں گی. جب اللہ نے رخصت دی ہے، اللہ نے آپ کو تحفہ دیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائے. مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے الحمدللہ. تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا دل نہیں مان رہا. یہ بھی نا ہماری اس چیز میں بات آتی ہے جہاں پہ کہا گیا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو. وہ تب باہر کھڑے ہو کے نا آواز دیا کرتے تھے، لیکن یہاں اللہ کے نبی کا حکم، اللہ کا حکم آ جائے تو ہم اس پہ اپنی رائے قائم کریں کہ میرا دل نہیں مانتا، تو یہ بھی اللہ اور اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرنا ہے کہ نہیں؟
تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسا نہ کہیں کہ یہ چیز سے میرا دل نہیں مانتا. جو اللہ کے حکم ہے، جس میں رخصت ہے، اس میں انجوائے کیجیے. دین بہت مزیدار ہے، بہت میٹھا ہے، بس ہمیں سمجھنے کی دیری ہے. الحمدللہ. اس طرح سے اپنا تیمم باکس آپ بھی بنا کے گھر میں رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی کریں، اپنے بزرگ لوگوں کو بھی کروائیں، تو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا جی، پھر بات ہو رہی ہے عدل کی. اور دشمنی میں بھی عدل کو نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے جو مرضی ہو جائے. ہم نے اپنے الحمدللہ انصاف پر قائم رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالی کام کرنا ہے، کیونکہ حضرت عمر ایسے عدل پسند اور انصاف پسند شخص تھے کہ شیطان دور سے دیکھتا تھا نا تو وہ راستہ بدل لیتا تھا، یعنی اتنا وہ ڈرتا تھا. تو ہمیں بھی عدل والا بننا ہے انشاءاللہ تعالی. انصاف ضرور کیجیے. اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے میری جان وہ یہ آتی ہے، جو میرے مائنڈ میں بھی آئی، اللہ کی طرف سے آتی ہے، بیکاز میں ساری دعائیں پڑھ کے سٹارٹ کرتی ہوں اس کا دورہ قرآن کا، تاکہ کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جو میں اپنے سے کر جاؤں، یا کوئی میں جھوٹ بول جاؤں، یا کوئی بات ادھر کی ادھر کر جاؤں. تو یہ جو بھی باتیں ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتی ہے، بیکاز دعا پڑی ہوتی ہے الحمدللہ. تو ہمارا اس پہ یقین اور توکل ہے. ابھی مائنڈ میں بات یہ آئی ہے کہ ہم انصاف، سب سے پہلا جو تقاضا ہے نا ہمارا، وہ ہماری بیٹی اور بیٹے میں ہے، کہ بیٹی اور بیٹے میں کیسے انصاف رکھنا ہے، مطلب اعتدال پسندی سے کام لینا ہے. اب پہلی مائیں کیا کرتی تھی، بڑا سا باؤل بھر کے نا بیٹے کو دودھ پلایا کرتی تھی، اور بیٹی کو ایک چھوٹے سے گلاس میں. کیا یہ انصاف ہے؟ نہیں. ماما کھانا بنا رہی ہیں اور بیٹے کی پلیٹ میں ڈھیر سارا مکھن اٹھا کے نا فٹافٹ ڈال دیں گی، لیکن بیٹی کھا رہی ہے تو اس کے اندر مکھن نہیں ڈالیں گی. یہ نہیں کہ ڈالیں گی، نہیں ڈالیں گی. پھر اس کو فیل ہوگا، وہ مانگے گی کہ اماں مجھے بھی دے دیں، پھر تھوڑا سا اٹھا کے اس کی پلیٹ میں ڈال دیں گی. ٹھیک ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، یہ سچ ہے، یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے. اور شاید ابھی بھی مائیں ایسا کرتی ہوں، دیکھنے کو تو نہیں آیا. الحمدللہ میں تو ایسا نہیں کرتی ہوں الحمدللہ، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے بیٹے کو زیادہ پیار کیا، بیٹی کو کم کیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں پکڑ لینا ہے. اور ہمارے گھر میں سب سے زیادہ پیار بیٹی کو ہوتا ہے. کل انہوں نے اگلے گھروں میں چلے جانا ہے، اللہ پاک سب بیٹیوں کی قسمت اچھی کرے، لیکن ہمیں بیہیو اچھا رکھنا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ. اور ہمیں پتہ ہے نا حدیث کے بارے میں کہ اگر کوئی بیٹی، ایک بیٹی ہو، اس کی پرورش کرے تو بھی جنت میں ایسے ہوگا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے دونوں انگلیاں ملا کے بتائیں، میرے ساتھ ایسے ہوگا. دو کی پرورش کرے تو بھی ایسے ہوگا. تو ہم نے اللہ کے ساتھ ایسے لینا ہے، اللہ کے نبی کا ساتھ ایسے لینا ہے کہ ہماری زندگی آخرت کی سنور جائے. تو اپنی بیٹی کو گھر میں، اگر بیٹی چھوٹی ہے، بڑی ہے، جو بھی ہے، سب سے پہلے اپنی بیٹی کو چیز دیں، اور بیٹوں کو سمجھائیں کہ ہم کیوں یہ کر رہے ہیں، تاکہ وہ بھی اپنی بیٹی کو فرسٹ پرائورٹی دے. ہمارے نبی اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتے تھے، ہمیں سب کو پتہ ہے. جب بھی حضرت فاطمہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ان کے ماتھے پہ چومتے اور تھے. اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے. یس، تو یہ ہے بیٹی کا السلام مقام. علیکم بھی کرتے. یس، یہ ہے بیٹی کا مقام. تو ہم نے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے عزت دینی ہے، خصوصاً جو چھوٹی چھوٹی ہمارے گھروں میں ہیں، بیکاز بڑی سینسیٹیو سی ہوتی ہیں، شہزادیاں سی ہوتی ہیں. بیٹوں کو بھی دیں، ضرور دیں. یہ نہیں کہ نہیں، اس میں انصاف نہیں کرنا، انصاف کریں. جتنا بیٹا کھا رہا ہے اتنا بیٹی کو دے، جو بیٹے کو دیا جا رہا ہے وہی بیٹی کو دے. تو پھر تو سواد حاضر ہے جینے کا اور زندگی کا. اچھا جی، بات ہو رہی ہے 12 نقیبوں کو حکم کی. اقامت صلاح، ادائے زکوٰۃ، ایمان بالرسل، اللہ کو قرض حسنہ دینے سے برائیاں دور ہوں گی اور جنت کا ٹھکانہ ہمیں ملے گا. الحمدللہ نماز، زکوٰۃ اور ایمان پہ تو ہم سب بڑے اچھے سے الحمدللہ کام کر رہے ہیں، لیکن آئی تھنک جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے قرض حسنہ. قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو قرض دینا. کیا اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے ساتھ کاروبار کریں، کوئی بھی کام کرنا ہو نا تو اللہ کی رضا کے لیے کریں. کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے نا تو اس کو قرض دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کے لیے دے رہی ہوں. ٹھیک ہے، قرض حسنہ اللہ کے راستے میں دینا ہے. ویسے بھی قرض دے رہے ہیں، ویسے بھی کسی کی خدمت کر رہے ہیں تو بھی اللہ کی نیت رکھیں.
الہی انت مطلوبی و رضا کا مقصودی، ٹھیک ہے، کہ مجھے مقصود آپ کی رضا ہے، لیکن جو قرض حسنہ ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں دینا۔ یقین جانے جب میں نے اس بارے میں پڑھا، سیکھا، سنا، تو میں نے یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھا۔ میں نے اللہ کے راستے میں چند روپے دیے اور اللہ نے اس بدلے میں مجھے ہزاروں روپے دیے، الحمدللہ۔ اور یقین جانے چند مطلب اس کا ڈبل نہیں اللہ نے دیا، اس کا ٹرپل بھی نہیں دیا، اللہ نے اس سے بھی زیادہ، مجھے لگتا ہے 100 ٹائم زیادہ دیا مجھے، الحمدللہ۔ تو یہ ہوتا ہے قرض حسنہ، یعنی کسی اللہ کے لیے ہم کسی کو دے رہے ہیں تو آپ بولیں اللہ تعالیٰ یہ میں آپ کے لیے دے رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت اماں عائشہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے، ہاں انہی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے صدقہ دینا تھا اور انہوں نے چند پیسے دیے، تو انہوں نے سوچا کہ ایسے کیوں دوں، میں اس کو خوشبو لگا کے دوں، یہ سنت ہے۔ اور ہم لوگ بھی جب تک میرے گھر میں خوشبو ہوتی ہے نا، تو ہم جب کسی کو دینے لگتے ہیں ہم ان نوٹوں کو خوشبو لگا کے دیتے ہیں، سنت ہے نا حضرت اماں عائشہ کی۔ تو ہمیں مطلب یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں اپنی لائف میں اپنائیں، اور جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کا حق بھی تو ادا کرنا چاہیے، تو وہ حق نظر بھی آنا چاہیے۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا، تو اس کا اظہار بھی تو ہو، تو وہ اظہار چھوٹی چھوٹی سنتوں سے ہے۔ حضرت موسیٰ کی کوئی سنت، حضرت اماں عائشہ کی سنت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتیں، حضرت ابراہیمی سنت، جتنی بھی یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہوتی ہیں، یہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے ان کو پورا کریں، جس میں نہ آپ کو تکلیف ہو نہ کسی اور کو تکلیف ہو۔ تھوڑا سا کردار ادا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کا بے شمار ادا کرتے ہیں۔ تو قرض حسنہ از دا ویری بیسٹ، جس سے ساری برائیاں، ساری تکلیفیں، مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو جنت اس بدلے ملتی ہے، اور دنیا میں بھی اللہ اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں، الحمدللہ۔ آگے بات ہو رہی ہے رضا الہی کے طلبگار قرآن سے ہدایت پانے کے لیے اللہ کی رضا طلب اور تڑپ رکھنی چاہیے کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور میرے اندر اللہ کے دین کو سیکھنے کی تڑپ ہے۔ بنی اسرائیل کا انکار یعنی نیکی کے خیالات بے مقصد نہیں ہوتے، اس لیے نیکی کے کسی موقع کو انکار کر کے گوانا نہیں۔ جو بھی نیکی کا ارادہ آئے میری جان فوراً ڈائری پینسل پاس رکھیں، فٹافٹ لکھ لیں بھی مجھے یہ نا بات سنی تھی بڑی اچھی لگی، میں بھی یہ کروں گی۔ جیسے بھی خوشبو کے بارے میں بتایا، آپ فٹافٹ لکھ لیں میں بھی آئندہ صدقے کے لیے جو بھی چیز دوں گی نا اس کو خوشبو لگا کے بھیجوں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کون سی ادا جو ہے ہماری پسند آ جائے، جس کے بدلے ہمیں جنت مل جائے۔ تو کبھی بھی بے مقصد خیالات نہیں ہوتے جو نیکی کے آتے ہیں، اور ہمیشہ نا وہ بن جائیں، میں نے آبزرو کرنا ہے یہ بندہ کیا بتا رہا ہے۔ فیملی میں ہوتی ہے نا مطلب اکٹھی ہماری، تو سارے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، اور میرے اندر نا ایک کیڑا ہے ایسا کہ مجھے دیکھنا ہے کہ یہ کیسے کر سکتا ہے اور اس سے اچھا میں کیسے کر سکتی ہوں۔ جی میں بہت بڑی کاپی ماسٹر ہوں، میں ہر بندے کو دیکھتی ہوں یہ کیسے کر رہا ہے اور میں اس میں کون سی نئی چیز لا سکتی ہوں اور میں اس کو کروں۔ اور لاسٹ ڈیز جب میں نے ہمارے ایک ڈاکٹر زوبیہ ہیں ان کے ساتھ میں نے تھوڑا سا کام سیکھا، اور انہوں نے سکھایا مونٹیسوری کا کورس، اور انہوں نے لاٹس آف تھنگس بتائیں کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں، ایسے کریں، میرے آئیڈیاز کو آپ شیئر کریں، میرے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں، میرے بولنے کے سٹائل کو اپنائیں، میری بنائی ہوئی ہر چیز کو جو ہے اپنا کے اپنا طریقہ ایڈ کر کے اس کو چلائیں۔ تو میں نے بھی وہی کیا، لیکن میرے اوپر انہوں نے وہ کر دیا کہ ہم آپ پہ کیس کریں گے، آپ نے ہماری چیزیں یوز کرنی شروع کر دی، آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا، وہ کرنا شروع کر دیا۔ تو میں نے جسٹ ایز اے ڈیمو وہ آگے رکھا تھا ایک کلاس کا، جسٹ پکچرز رکھی تھی، کوئی اور چیز نہیں تھی، صرف پکچرز تھی۔ تو انہوں نے بہت سارا وہ کیا، پھر انہوں نے اپنے فیس بک پہ جا کے بہت سارے ایسے میسیج کیے کہ دعا اذان آن لائن قرآن اکیڈمی جو ہے وہ فراڈ ہے، تو وہ یہ کر رہی ہیں وہ یہ کر رہی ہیں، اور ان کو آیا بھی 1 سال ہوا ہے، اور میں الحمدللہ 12 سال سے یہاں پہ کام کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، جو آن لائن ہے ہمارا، اور 15 سال ہو گئے مجھے الحمدللہ اس چیز میں آئے ہوئے، جب سے میں نے جامعہ کا سیکھا، جب سے میں نے میٹرک کا کام کمپلیٹ کیا ایف اے کرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پھر کیا کیا، میں نے انہیں چھوڑا نہیں، میں نے ان سے معذرت کی، معافی مانگی، اور میں نے کہا کہ آپ نے خود ہمیں یہ چیزیں بولی تھی اور میں کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آج کے بعد آپ نے ہماری چیز یوز نہیں کرنی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو پیسے پے کر کے میں ان کے آئیڈیاز خرید لیتی ہوں،
ٹھیک ہے، میں پیسے پے کرتی ہوں، میں سارے آئیڈیاز خرید لیتی ہوں اور پھر ان کے اندر اپنا مائنڈ لگا کے، اپنی محنت کر کے، اپنی ایڈیٹنگ کر کے، اپنی ہر چیز بنا کے کورس جو ہے وہ سارے آگے کرواتی ہوں. جیسے ابھی یہاں پہ کرن جی ہیں، لاسٹ میں نے کورس کروایا نماز کا، میری نماز، ٹھیک ہے، تو وہ سارا میرا خود کا ایچ اینڈ ایوری تھنگ بنائی ہوئی تھی. اینڈ یقین جانے جو ڈاکٹر زوبیہ کروا رہی ہیں اس میں دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں موسٹلی، ٹھیک ہے، میوزک بھی ہوتا ہے، وہ بھی سارا ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان چیزوں کو ختم کر کے میں اس کو اس راستے سے لے کے آؤں اور میں وہ کروں. ہمیں بننا ہے آبزرو کرنے والا. تو آبزرو کرنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے سوکھی پیاسی زمین ہے، اس پہ پانی ڈالیں تو وہ کیا کرتی ہے؟ ساری چیزوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے. یا پانی ڈالیں تو وہ پانی سارا سک کر لیتی ہے، آبزرو کر لیتی ہے. تو پھر کچھ دیر وہ اندر رکھتی ہے، پھر اس کے اندر جو بیج جو چیز ہوتی ہے اس کو وہ نکھار کے اوپر باہر پھل یا پودے کی شکل میں لے کے آتی ہے. تو الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی ایسی طاقت دی ہوئی ہے کہ میں کسی کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھتی ہوں، اس کو کاپی کر لیتی ہوں اپنے مائنڈ کے ساتھ اور پھر میں اس کو اپنے طریقے سے کر لیتی ہوں الحمدللہ. تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم آبزرو کریں. جب بھی غلطی، مومن ایک سوراخ سے بار بار ڈسا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، اور غلطی ایک بار کرنے کے بعد جب وہ بار بار غلطی کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ سمجھدار نہیں ہوتا. غلطی کر کے دوسری بار سمجھداری سے کام لینا وہ آپ کا پوائنٹ ہے سب سے بڑا. تو ایک بار تو غلطی کر لی، لیکن بار بار غلطی کریں گے تو آپ پھر صحیح تو نہیں ہے نا بھائی، کہ بار بار آپ پاگلوں کی طرح وہی کام کرے جا رہے ہیں. نہیں، اگر غلطی ہوئی ہے دوبارہ وہی کام کرنے لگے ہیں تو آپ کو سمجھ آ چکی ہے. اور ہر کام میں رسک ضرور ہوتا ہے. جب بھی کوئی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس میں اترنا ضرور پڑتا ہے، ایک بار دیکھنا پڑتا ہے آخر ادھر اتر کے ہوگا کیا. پھر نیکسٹ ٹائم جب ہم کریں گے تو اس میں پرفیکشن آ جائے گی، بیکاز ہم نے آبزرو کیا، ہم نے اس کو سیکھا. تو ہم نے دین کو، قرآن کو، علم کو، ہر چیز کو، ایون اپنے ماں بابا سے بات کر رہے ہو نا تو دیکھیں اس میں کیا سیکھ سکتی ہوں. اپنی فیملی کی گیدرنگ ہو نا، اس میں دیکھیں آپ کیا سیکھ سکتی ہیں. میں نے بہت کچھ سیکھا اور مجھے لوگوں نے سکھایا ہے الحمدللہ. میں وہ میرے گھر والے کہتے ہیں آپ پنجابی میں تو کسی کڑے دا ٹکڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے. میرے گھر والے کہتے تھے مجھے بچپن میں، ٹھیک ہے. ایون شادی کے آئی تھنک 1 سال تک بھی یہی سننے کو ملا، پاٹا ٹول بولا کرتے تھے مجھے. اور اب میرا پورا خاندان، یہ دی ہوئی اللہ کی عزت ہے، پورا خاندان، پوری فیملی، میرے ننہال، میرے ددھال میں واحد ایک میں ایسی عورت ہوں جو دین کا کام کر رہی ہے اور گھر میں بیٹھ کے کر رہی ہے الحمدللہ، اور کما بھی رہی ہے اور اپنے بال بچے کا پیٹ بھی پال رہی ہے. اور میری مثالیں دی جاتی ہیں. وہ لوگ جو مجھے کہا کرتے تھے یہ ایسی یہ ایسی یہ ایسی، وہ اپنی بہو کو مثال دیتے ہیں جو PhD کر کے آئی ہوئی ہے اور میں جسٹ ایک FA پاس لڑکی اور صرف دین کا علم لیا ہے بس. تو یہ عزتیں اللہ دینے والے ہیں، سمجھداری اللہ دینے والے ہیں، لیکن کس کو دیتے ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے چنتے ہیں. اینڈ سیکنڈ تھنگ، جو بندہ بار بار ایک سوراخ سے اپنے آپ کو ڈسواتا نہیں ہے، جو ایک غلطی کر کے اس کو کور کرتا ہے، سیکھتا ہے کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے. تو ہم نے دین میں نیکی کے خیالات کو بے مقصد یا رائیگاں نہیں جانے دینا. ہم نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم ہر آنے والے مقصد کے ہم ہر آنے والے خیال کو ایک مقصد، ایک ارادہ اور پھر اس کام کو کر ڈالو، اور تاکہ ہمیں جنت مل جائے اللہ کے حکم سے. پھر بات ہو رہی ہے حضرت آدم کے 2 بیٹوں کے بارے میں. کسی بھی کام کی قبولیت کے لیے اسے پورے اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے. پھر بات ہو رہی ہے حسد کی. حسد بری بلا ہے جس نے بھائی کی جان لینا آسان کر دیا، اور خود کو حاسدین میں شامل ہونے سے بچانا چاہیے. اور اس کے لیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ایپ ہے، اس کے اندر سے آپ اپنی ساری دعائیں جو ہیں خدارہ وہ ضرور پڑھا کریں. حسد بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے، ختم کر دیتی ہے انسان کو. اس کے اوپر لاٹس آف تھنگز ہیں، لیکن ہمیں سمپلی یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں کسی کی نیکی، کسی کی چیز دیکھ کے یہ نہیں سوچنا اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں، یہ تو ایسا اور یہ ایسا.
ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر اس کے پاس ہے تو یہ رب کریم مجھے بھی دے سکتا ہے، تو آپ اس پہ رشک کریں اور اللہ سے مانگیں، حسد نہیں کرنا۔ حاسد جو ہے اور حسد کرنے والا اور حاسدین جو ہیں وہ ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، تو ہم نے اس میں شامل نہیں ہونا۔ پھر بات ہو رہی ہے وسیلہ کی، نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا اور کامیابی کے لیے مزید کوشش کرتے رہنا۔ نیک اعمال کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ یہ بولا جائے کہ فلاں شخص کا وسیلہ دیا جائے، آپ کو ان کا واسطہ، آپ کو ان کا واسطہ، اللہ جی یہ کام کر دیں، بلکہ ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جس میں بتایا گیا کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے ساری رات دودھ لے کے کھڑا رہا انتظار میں، جب کہ وہ سو گئے تھے، تو وہ پتھر جو ہے اس کے اندر غار کے اندر آ گیا، وہ پھنس گئے اس میں، تو سب نے اپنے نیک کام جو تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں رکھے، تو اللہ تعالیٰ میں نے وہ نیک کام جو تھا وہ میں نے خالص تیری وجہ سے کیا تھا، تیری خاطر کیا تھا، تو اس کے واسطے یا اس کے صدقے یا مطلب اس کو قبول کرتے ہوئے یہ بولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہوئے میری نیکی کے کام کو میرے لیے یہ مشکل جو ہے وہ آسان فرما دے۔ تو جو انہوں نے دعائیں مانگنی شروع کی، اپنے اپنے نیک کام آگے رکھے اللہ کے سامنے، تو تھوڑا تھوڑا پتھر ہٹتا گیا یہاں تک کہ اتنا ہٹ گیا کہ وہ وہاں سے باہر آ گئے۔ تو اللہ کے سامنے اپنے نیک اعمال کا جو ہے وہ رکھا کرے، جیسے سپوز کوئی بھی خالص کام آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اور کوئی آپ کی طلب ہے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، بزنس چاہیے، شوہر کی محبت چاہیے، اولاد فرمانبردار چاہیے، کوئی بھی چیز ہے جو آپ طلب سے مانگ رہے ہیں، عمرہ چاہیے، حج چاہیے، آج کل میں اللہ سے عمرہ کا مانگ رہی ہوں کہ ہمیں اس رمضان اللہ تعالیٰ عمرہ کی جو ہے سعادت نصیب کرے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کیجیے گا۔ تو آپ اپنے نیک اعمال جو صرف اور صرف یاد کیجیے میں نے اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے کیے ہیں، بول دیں گے اللہ تعالیٰ وہ فلاں کام تھا نا، وہ میں نے صرف آپ کے لیے کیا تھا، میرا بالکل دل نہیں تھا کہ میں کسی کو خوش کروں یا کسی کو دوں، صرف آپ کے لیے تھا، اور اگر آپ نے میرا وہ عمل قبول کیا ہے یا میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، اللہ اس کو قبول کرتے ہوئے میری یہ جو دلی خواہش ہے نا اس کو پورا کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ ضرور پورا کریں گے۔ چوری کی سزا، مال کی حرمت کو پامال کرنے پر ہاتھ کاٹ دینے کی سزا۔ چوری جیسے جرم کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے، جو کہ پاکستان میں نہیں ہے، اور آئے دن صبح دوپہر شام جو ہے چوریاں ہوتی ہیں، اور یہاں پہ ہمارے گجرات میں پچھلے 1-2 ماہ میں جب میرے ہسبینڈ آنے والے تھے تب شروع کی بات ہے، جنوری کی بات ہے، اور ہوتی رہتی ہیں ویسے، دوپہر کے 1 بجے 2 بجے چوری ہوئی ہے، اور بڑی بری طرح کی ہوئی ہے، اور پھر یہاں پہ اب پولیس بہت زیادہ ہوتی ہے، مطلب سارے راستے ناکے لگا دیے گئے ہیں، بند کر دیے گئے، اور بہت مسئلہ ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں رحم فرمائے، ہم پر رحم فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ دین سے روگردانی کرنے کی سزا، اللہ نئے لوگوں کو موقع دے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ جو کہتا ہے نا نہیں ہم نے نہیں کرنا یہ کام دین کے لیے، بڑی پیاری بات اللہ نے فرمائی کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو میں آپ کی جگہ اور لوگوں کو لے آؤں گا۔ اگر میں کہتی ہوں کہ مجھے آپ کو دورہ قرآن نہیں کروانا ہے یا میں نہیں کرنا چاہتی ہوں، ہم ریکارڈڈ کر لیں گے، تو میری جگہ اللہ تعالیٰ کسی اور بندے کو لے آئیں گے جو آپ کے ساتھ مل کے کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہوتی ہے ماشاءاللہ سے، اگر آپ کو موقع ملا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چنتے ہیں اپنے بندے کو، بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین، قرآن اور خدمت کے لیے چنتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اور آپ بھی بہت خوش قسمت ہے کہ اللہ نے آپ کو اس ٹائم چنا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں چیزوں کو، اور ساتھ اپنا محاسبہ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ یہ آپ نہیں آئیں گے، یہ اللہ آپ کو یہاں لے کے آئے، اور جو نہیں آ رہے وہ بھی سوچ لے کہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ دین سے روگردانی کریں گے تو کیا ہوگا، میں اور لوگوں کو لے آؤں گا جن سے میں محبت کروں گا، جو مجھ سے محبت کریں گے۔ تو سچی دوستی اللہ کے رسول اور اہل ایمان سے رکھنی چاہیے، دین کو کھیل بنانے والوں اور کفار سے دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ منکر سے روکنا یعنی اپنی زندگی میں اطاعت کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو برے کاموں سے روکنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم بھی اسی عذاب کی ضد میں آ جائیں گے۔ تکبر سے اجتناب، جو کہ آج کا ہے لاسٹ پوائنٹ، نصارہ کی تعریف ان کے تکبر نہ کرنے کی وجہ سے کی گئی۔ تکبر اللہ کو سخت پسند نہیں بلکہ سخت ناپسند ہے۔ اللہ کو سختی سے کوئی چیز ہوتی نا، بڑی طلب سے پسند ہو،
وہ نہیں، بلکہ اللہ کو سختی سے ناپسند ہے، مطلب سب سے بڑھ کر ناپسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تکبر جو ہے وہ صرف اور صرف بڑھائی، تکبر کیا ہوتی ہے؟ بڑھائی، بڑھائی صرف میرے رب کی ہے۔ اور جو اکڑ کے چلنا، جو اکڑ کے بات کرنا، میں لگا رہنا، وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو کمپلیٹ کروں گی کہ ہمیں اپنے بچوں کی سب سے پہلے چال میں فرق لانا چاہیے۔ جب نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں تو ہمارے بچے جو ہیں ان کے ہاتھ ایسے نا جسم سے دور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو ہی نعمتیں چھن جاتی ہیں پھر دوبارہ واپس اسی چیز پہ آ جاتے ہیں۔ تو کس چیز کی اکڑ، کس چیز کی آپ بڑائی دکھا رہے ہیں؟ مال اسی نے دیا، اسی نے لے لیا، آپ کے بازو اوپر گئے نیچے آئے، لیکن آپ کا وہ عمل لکھ لیا گیا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی گرومنگ کیجیے، اپنی نسل کی گرومنگ کیجیے، اپنی نسل کی فکر کیجیے، اپنے آپ کی فکر کیجیے، اپنی سوسائٹی کی فکر کیجیے، اپنے آپ کو بھی تکبر سے بچائیے۔ میں دورہ قرآن کی کلاس لیتی ہوں، میں پڑھتی ہوں قرآن، میں بہت زیادہ حجاب کرتی ہوں جی، مریم یعنی میں اپنا کہہ رہی ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہی، میں جی پورے خاندان میں اکیلی، میں نے کبھی تکبر نہیں کیا الحمدللہ۔ لیکن مجھے اس چیز سے خوشی ہوئی، اور جب بہت میرا نام ہونا شروع ہوا نا تو میں نے اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے لوگ اتنا چڑھا رہے ہیں، اتنا چڑھا رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ میں اوپر ہی چڑھ جاؤں، تو مجھے بچا کے رکھے۔ میں نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، میں نے ان کے گھروں میں جانا چھوڑ دیا، میں نے ان سے فون پہ بات کرنا چھوڑ دی، میں اپنے بچوں کو لے کے جانا چھوڑ دیا، میں بالکل اپنے گھر میں رہ گئی کہ میرے جانے سے ان کو شاید زیادہ فیل ہوتا ہے۔ اور پھر جن کے سامنے تعریف کی جاتی ہے نا جس بندے کی، وہ دوسرے لوگ جن کے سامنے کی جاتی ہے ان کو آپ زہر لگتے ہوتے ہیں، ان کا پھر بس نہیں چلتا کہ آپ کے ساتھ کچھ کر گزرے۔ تو پھر مجھے برا نہیں بننا تھا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو بہت کور کر لیا، ٹھیک ہے۔ جیسے مطلب جانا تو میرا خیر ہوتا نہیں ہے، مجھے سخت ترین نفرت ہے بازاروں میں جانے کی، اور یہ باہر نکلنے، مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ میں اپنے گھر میں اپنی چار دیواری میں یقین مانے اتنا مزہ، اتنا سکون آتا ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ لیکن گروسری کے لیے جانا، ایک دن جاتی ہوں اسی میں شاپنگ، اسی میں گروسری، اسی میں جو کچھ لینا دینا کرنا سب کر کے گھر آ جاتی ہوں، اس کے بعد میں نہیں جاتی پورا مہینہ، ٹھیک ہے۔ تو اب تو آن لائن سب کچھ آ گیا ہے، بل آن لائن کر سکتے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آن لائن کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے ایسی جگہ سے جہاں پہ ہم جائیں اور لوگ ہمیں دیکھ کے جیلس ہوں، ہمیں دیکھ کے تکبر میں وہ بھی آئیں، ہم بھی آئیں، یا ہم بڑے واہ ویلے میں آ جائیں۔ تو تکبر سے بچانا ہمیں خود کو بھی ہے اور دوسروں کو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، اور کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی اللہ کی دی ہوئی جان ہے، لیکن حق تھا کہ ہم اس کے اکارڈنگ اپنے رب کے کلام کو، قرآن کو، دین کو پھیلاتے، لیکن شاید وہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اپنے آپ کو محسوس کر کے کوشش کریں اللہ کی عبادت میں جوڑنے کی، اور اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑنے کی، اور کوشش کریں کہ یہ جو ہماری بیماریاں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں، ہم پہ رحم فرمائیں، اور ہمارے اندر کسی قسم کا تکبر نہ آئے، میں اور صرف میں۔ اللہ ہماری اس میں کو ختم کریں، کیونکہ یہ مکافات عمل ہے۔ آج جو بیج ڈالیں گے کل کو وہی ہمیں کاٹنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں اور اس پارے کا آخری پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں۔ آئیے اللہ نے جن حرمتوں کی پاسداری کا حکم دیا ہے ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ان پر ورک کریں، کہ اللہ کی حرام چیزوں سے بچنا ہے اور حلال چیزوں کو اپنانا ہے، جس کے اندر ہماری غیبت، چغلی، سود، بدعت ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اور ان غلط چیزوں سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، کل مجھے سارا جی نے کہا کہ آپ دعا ضرور مانگا کریں اینڈ میں بھی بھول جاتی تھی، ہم ایز اے کلاس بس کر رہے تھے اور بس جلدی جلدی کر کے نکل جاتے تھے۔ تو دعا کرتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرما، ہماری محنتوں کو قبول فرما، یا اللہ تعالیٰ ہمارے منہ سے، ہمارے الفاظ سے جو بھی غلط لفظ نکلے ہیں ان کو تو معاف فرمانا، اور جو اچھے لفظ ہیں جن کے اندر کچھ اثر ہے وہ میرے دل میں، میرے بچوں کے دل میں اور میرے سننے والوں کے دلوں میں اتار دینا، اور ہمیں کامیابیاں عطا فرمانا، اور ہمیں قرآن کے ایسے موتی بنا دے جو ہر
جگہ بکھر جائیں اور ہر جگہ تعلیم دین جو ہے اس کو پھیلا دیں، اور ہمارے لیے تو کافی ہو جا. اپنا دیدار نصیب عطا فرمانا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پلانا، اور قرآن کو ہماری زندگی بنا دے. آمین اللہم ربنا آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.